آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ بقرہ آیت نمبر 189 سے ہے۔ ارشاد ہے یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے ہلال کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے، جس کو کریسنٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ تو عرض کی صحابہ نے حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اس کا ایک سائز کیوں نہیں رہتا؟ تو کبھی یہ چھوٹا ہوتا ہے، کبھی یہ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لوگ آپ سے ہلال یعنی پہلی تاریخ کے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہیے یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، لیکن حقیقت میں نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو پہلے یہ بیان ہوا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے حج کا مہینہ آیا ہے، حج کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، محرم آ گیا ہے۔ تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں، عبادات جو ہیں، ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ہماری جو نمازیں ہیں، ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو یہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر دوپہر کو ظہر کا، عصر کا، مغرب، عشاء کا۔ تو یہ سارے ٹائم جو ہمارے بنتے ہیں نمازوں کے، یہ سورج کے ساتھ بنتے ہیں۔ اور ہم جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، عید الفطر مناتے ہیں، فطرانہ کے جو دن ہوتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح عید الاضحیٰ ہوتی ہے، بڑی عید ہوتی ہے، یا حج کے ایام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ تو چاند بھی رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، سورج بھی رب کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے ہمیں یہ تاریخوں کا پتہ چلتا ہے، قمری تاریخ کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور قمری تاریخ کے ساتھ ہمارے بہت سارے عبادت کے معاملات ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو شمسی تاریخ ہے، جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اور جو چاند کی تاریخ ہے یہ اسلامی ہے، یہ مسلمانوں کی ہے۔ تو ہمارے ہاں شمسی تاریخ کو غیر اسلامی سمجھتے ہوئے ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں شمسی تاریخ جو ہے، جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، جنوری فروری وغیرہ، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے نا، تو سورج بھی تو رب کا ہی بنایا ہوا ہے۔ جس رب نے چاند بنایا اسی نے سورج بنایا ہے۔ تو اس کو غیر اسلامی کہنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کو غیر اسلامی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس تقویم کو بنانے والے عیسائی لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے اس دور کے، تو اس دور میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ تو ہمارے مسلمان بھائی تھے، جو سچ مچ والے عیسائی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے یا ان کے صحیح متبعین تھے، وہ تو صاحب ایمان لوگ تھے نا۔ وہ تو بعد میں جب شرک شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا، تو معاملات ہمارے ان سے اختلاف والے ہوئے، پھر یہ کافر ہوئے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول مانتے تھے، ان کی صحیح اتباع کرتے تھے، تو وہ کافر نہیں تھے، وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بیان ہو گیا کہ یہ چاند جو ہے یہ ہمیں حج کی تاریخ بتاتا ہے، دیگر اوقات ہمیں جن کا تعلق چاند کی تاریخ کے ساتھ ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسرا ایک رواج تھا اس دور میں، دور جاہلیت میں، کہ لوگ جب حج کر کے واپس آتے تو اپنے گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایک عجیب سا کام کرتے تھے، گھر کی پیچھے والی سائڈ سے چھلانگ لگا کے اندر آتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہم عبادت کر کے آئے ہیں تو ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم دروازے سے اندر داخل ہوں، حج کر کے آئے ہیں تو ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم، یہ اپنے طور پر انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا تھا۔ تو اس کی مخالفت کی گئی، کہا گیا کہ جو تم گھروں کو پیچھے سے پھلانگ کر آتے ہو، دروازوں سے داخل نہیں ہوتے، یہ غلط ہے۔ عبادت وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، اس کے رسول نے بتائی ہے۔ اپنے طور پر عبادت کوئی گھڑ لینا، کوئی طریقہ بنا لینا، یہ درست نہیں ہے۔
اب انسان اپنے طور پر سوچ لے کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی، یہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا۔ اب بندہ کہے نہیں، میں نے دوپہر کے وقت جب خوب دھوپ نکلی ہو تو میں نے دھوپ میں کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے میں نے تلاوت کرنی ہے، تو اللہ تو نہیں کہتا ایسی تلاوت کریں، اس کا کوئی اجر تو نہیں ملے گا۔ یہ تو خود کو ایسی مشقت میں ڈالنے والی بات ہے۔ یا سخت سردیوں کی ٹھٹری رات ہو اور آپ کہیں بھی میں نے جرسی بھی نہیں پہننی، سویٹر بھی نہیں پہننا اور اوپر سے قمیض بھی نہیں پہننی، تو میں نے بنیان پہن کر اوپر چھت پہ جا کے جب رات کو کورا پڑ رہا اس وقت میں نے کھڑے ہو کے تلاوت کرنی ہے، تو اس کا کوئی ایکسٹرا ثواب تو نہیں ملے گا، بلکہ آپ خود کو نقصان پہنچا رہے، اس کا گناہ بھی ہو سکتا ہے، خود کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا۔ تو یہاں مذمت کی گئی جب وہ دروازوں کو چھوڑ کر پیچھے سے گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہے، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بڑی زبردست بات ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عشق میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ بھئی یہ کس نے کہا جائز ہے؟ اسلام نے ہر چیز کو حد میں رکھنے کا حکم دیا ہے، جنگ میں بھی اپنی حدود میں رہنا ہے۔ دیکھو فرمایا وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، تم جنگ کرو، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہیں بڑھنا تم نے۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ دشمن کا مسئلہ کر دینا، دشمن کو مار دیا تم نے، مارنے کے بعد پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، دشمنوں کے علاقے میں جا کے کھیتوں کو جلانا، جو عورتیں جنگ میں شامل نہیں ہیں ان پر حملے کرنا، جو مرد شامل نہیں ان پر حملے کرنا، بوڑھوں پر بچوں پر حملے کرنا، جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو نقصان پہنچانا، کھیت جلا دینا، تو یہ سب چیزیں منع، اس کا کوئی جنگ سے تعلق نہیں۔ یہ تو دشمنوں کو، یہ تو اپنے مخالفین کو مزید ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے، وہ کھوپڑیوں کی مینار بنا دینا یا ان کی علاقوں کو جلا دینا، جنگ جیتنے کے بعد علاقوں کو جلا دو، ان سب چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اسلام ہر چیز میں ہمیں اپنے حدود کے اندر رہنے کا پابند کرتا ہے۔ فرمائے ڈرو، ان سے لڑو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہر چیز اپنے حد میں رہ کے کرنی چاہیے، اور حد وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی۔ اور تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور شرک اور ارتداد کا فساد قتل سے بڑھ کر ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں، اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو، اسی طرح کافروں کی سزا ہے۔ مسجد حرام میں، مکہ معظمہ میں دشمن کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کفار وہاں پر آ کر حملہ کر دیں مسلمانوں پر، مسجد حرام مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں پر حملہ آور ہو جائیں تو وہ تو مسجد حرام ہے، یعنی وہاں اس کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں ہم دشمن کو بھی نہیں ماریں گے، لیکن اگر دشمن حملہ کرنے آ گیا تو پھر مارنا جائز ہے، پھر ہم مار سکتے ہیں، ہم خود وہاں پہ جنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ ہم پر جنگ مسلط کریں تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ ہم پھر ان سے جنگ کریں گے، پھر ان کو وہیں پر ماریں گے۔ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ شرک نہ رہے اور اللہ ہی کا دین رہ جائے، پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے گی۔ حرمت والے مہینہ کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے۔ یہ آیت نمبر 194، اس میں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے۔ تو 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی حرمت والے مہینے چلے آ رہے ہیں۔ ان مہینوں میں لوگ آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، بالکل اگر کسی کی لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے تو اس کو روک لیتے تھے۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعد، ذی الحج۔ عید
جو ہوتی ہے یہ یکم شوال کو ہوتی ہے نا، رمضان شریف کے بعد شوال آتا ہے، تو شوال المکرم اور اس کے بعد ہے ذوالقعدہ ذیقعد اور اس کے بعد ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں میں حجاج کرام حج کرنے کے لیے شوال میں ہی آنا شروع ہو جاتے تھے، کوئی شوال میں آ گیا، کوئی ذوالقعدہ میں آ گیا، کوئی ذی الحج میں آ گیا، اور پھر واپسی کب ہوتی تھی؟ ذی الحج میں ہی سب کی واپسی ہو جاتی تھی، کیونکہ ذی الحج میں حج مکمل ہو جاتا ہے، ذی الحج کے دوسرے عشرہ میں ہی، بلکہ دوسرے عشرہ کے پہلے حصہ میں حج مکمل ہو جاتا ہے، تو ذی الحج میں ہی لوگ واپس چلے جاتے تھے۔ تو اب ان 3 مہینوں میں لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ بہت سے لوگوں نے حج کرنے آنا ہے، تو ہمارے ہاں کوئی جنگ وغیرہ ہو رہی ہوگی تو حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، وہ مہمان آئے ہیں باہر سے، تو ہماری لڑائیوں کی وجہ سے وہ لوگ پریشان نہ ہوں، تو پھر ان 3 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو انہیں وہ حرمت والے مہینے کہتے تھے کہ جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام۔ ایک مہینہ رجب کا ہے، رجب کے مہینہ میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو رجب کے مہینہ میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے، تو اس ایک مہینہ میں بھی لوگ لڑائی وغیرہ نہیں کرتے تھے اور یہ حرام سمجھتے تھے، اور یہ واقعی حرام تھا، مسلمانوں کو بھی اس سے منع کیا گیا تھا، تو مسلمان بھی ایسا نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا، یہ مشرکین جنگ لڑ رہے ہیں نا، جنگ لڑتے لڑتے آگے مہینہ آ گیا ہے، فرض کریں رجب کا مہینہ آ گیا، مہینہ رجب کا ہے تو اس کو لیٹ کر دیتے، کہتے بھئی یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کو ہم رجب کا نہیں مانتے، وہ جو اگلا مہینہ نا شعبان والا وہ ہم رجب کا مان لیں گے۔ اچھا شعبان کے مہینے کو انہوں نے رجب مان لیا، تو شعبان کب چلا گیا؟ رمضان میں، اور رمضان کب چلا گیا؟ شوال میں۔ ایک بار انہوں نے ایسا کیا، پھر ایک بار اور لڑائی ان کی ہو رہی تھی، انہوں نے پھر ایک بار ایک مہینہ اور لیٹ کر دیا۔ تو ایسے لیٹ کرتے کرتے انہوں نے اتنا لیٹ کر دیا، اتنا مہینوں کو بدل دیا اپنی جگہوں سے، کہ وہ جو محرم کا مہینہ تھا وہ اگلے مہینہ میں گیا، پھر اس سے اگلے مہینہ میں گیا، پھر چلتے 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 گھوم کر پھر وہ دوبارہ محرم کی جگہ پر آ گیا، یعنی 12 مہینے انہوں نے آگے کر دیے، کئی سالوں میں، طویل عرصہ میں ایک ایک مہینہ کرتے کرتے پورا سال ہی انہوں نے چینج کر دیا۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، حرمت والے مہینہ کا بدلہ حرمت والا مہینہ اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے، سو جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ حرمت والے مہینے میں تم نے لڑائی نہیں کرنی، لیکن اگر حرمت والے مہینے میں وہ تم پر حملہ کر دیں تو پھر تم جوابی کارروائی تم بھی کرو، تم بھی ان پر حملہ کرو، اور بے شک حرمت والا مہینہ اگر انہوں نے جنگ مسلط کیا تو تم بھی جنگ کرو، حرمت والے مہینے میں ہی کرو۔ اچھا جمہور فقہا کا اتفاق اس پر ہے کہ اب کوئی مہینہ حرمت والا نہیں ہے، کسی بھی مہینہ میں جنگ ہو سکتی ہے، بہت سے مفسرین کہتے ہیں نہیں اب بھی حرمت ہے ان مہینوں کی، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ ان مہینوں میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلی بات کیا ارشاد ہوئی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب جہاد ہوگا، جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، تو جب جہاد ہوگا، جنگ ہوگی، تو ظاہر ہے جنگ پر مال بھی خرچ ہوگا، اسلحہ پر خرچہ ہوگا نا، گھوڑے چاہیے، سواریاں چاہیے، تو اس پر خرچہ تو ہوگا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر خرچ نہیں کریں گے جہاد پر، جنگ پر خرچ نہیں کریں گے، تو ظاہر دشمن حملہ کرے گا، تم پر مسلط ہو جائے گا، اس لیے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ جہاد سے بھاگتے رہو اور خرچ بھی نہ کرو اور جنگ نہ کرو تو پھر تم کمزور پڑتے جاؤ گے، دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا، وہ تم پر مسلط ہو جائے گا، تو جہاد سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہ جو اتنا ٹکڑا ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر وہ کام جس کو آپ کر رہے ہیں اور کرنے سے آپ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی وہ کام
جس کو کر کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے. جتنا زیادہ نقصان کر رہے ہیں اتنا سخت حکم ہے. مثلا ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ پینے سے اس کا نقصان ہوتا ہے. ظاہر ہے جتنے پیسے سگریٹ پر لگائے گا اتنے پیسے اس کو ضائع ہوں گے. اس لیے علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے. لیکن آج اس فتوے کو شاید تھوڑا سا چینج کرنا پڑے، کیونکہ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ تمباکو نوشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے، جگر کا سرطان ہو سکتا ہے، اور دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ، یہ موذی امراض لگ جاتے ہیں. تو یہ امراض ایسے ہیں جو جان لیوا ہیں. تو اگر سگریٹ کی وجہ سے یہ جان لیوا امراض لگ سکتے ہیں تو مفتیان کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ پھر سگریٹ پینا مکروہ نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، کہ آپ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. میں نے عرب شریف میں، مدینہ منورہ میں، وہاں وہ بورڈ لگے دیکھے ہیں، ممنوع التدخین، کی سگریٹ نوشی منع ہے، اور نیچے یہی لکھا ہوتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور عرب ہی کے کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ موٹر وے پر گاڑی اتنی سپیڈ کے ساتھ چلاتے ہیں، 140 سے زیادہ چلاتے ہیں، تو اب گاڑی کنٹرول میں نہیں رہتی. اب اگر آپ کو اچانک روکنی پڑ جائے گاڑی، کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو ایسی رفتار، جس رفتار میں گاڑی کنٹرول میں نہیں رہتی، اس رفتار میں گاڑی چلانا حرام ہے، کیونکہ آپ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے بہت سارے حادثات ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو اس آخری آیت میں ایک تو یہ ارشاد ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو. اور بڑا خوبصورت جملہ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں کہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.